اب مجھے خوشی ہے کہ اردو ہے میرا نام کا ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس قدر مقتدر شعراء جو ہیں وہ جڑے ہیں، اور آج کی محفل میں بیٹھ کے سن کے، حالانکہ میں سبھی شعراء کو نہیں سن سکا، لیکن جتنا میں نے سنا میں کافی زیادہ حسن ظن رکھتا ہوں اور بڑا پر امید ہوں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی اس محفل کے لیے جو دعوت نامے ہیں وہ شعر و ادب کی خدمت میں جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے ارسال نہیں ہوئے تھے، کوئی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے، کوئی محکمہ انفارمیشن کی طرف سے کوئی دعوت نامے تو تھے نہیں، اور مشاہرے یا معاوضے کا کوئی وعدہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں بھی محبان اردو کے چاہنے والے اور اردو کے متوالے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع ہوئے ہیں۔ یہ قدم انتہائی حوصلہ افزا ہے اور مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے۔ شاید اب شاعر جو ہیں، شعراء جو ہیں وہ پروفیس بھی کرتے ہیں، آنے والے وقت کے لیے پیشن گوئی بھی کرتے ہیں۔ شاید اسی چیز کی پیشن گوئی بہت پہلے سیفی سوپوری صاحب نے کر دی تھی کہ جب دہلی کے گلیاروں میں لگنے لگی اسے لو، جب دہلی کے گلیاروں میں لگنے لگی اسے لو، کشمیر کے سبززاروں میں چلی آئی اردو۔ تو آپ حضرات نے اردو کے تئیں اپنی محبت اور عقیدت کا جو ثبوت دیا ہے، اس سے میری ذاتی طور پر حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ میں شعر پہ تجزیہ ہرگز نہیں کروں گا، میرے خیال میں مجھ سے پہلے فاضل مقرر نے ٹھیک جو ہے وہ تجزیہ کر لیا ہے، میں مزید آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ مجھے خوبصورت کلام جتنا ہے وہ سننے کا موقع ملا، اور نئے استعارے اور کچھ نئی تشبیہات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں۔ پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ بینچ کے ساتھ ساتھ دل بھی سرکاری ہوا کرتا ہے، جناب عاقب رازی صاحب، اور آپ کا تو وہ استعارہ ہی کیا کہ لب یاقوت میں تاثیر آئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ آج کی محفل سے جب ہم جائیں گے تو ماحاصل کے طور پر بعض استعارے اور بعض تشبیہات جو ہیں وہ ضرور آج ابھر کے سامنے آئی ہیں۔ باقی گل و بلبل کی قسمت میں پٹنا ہے، اور جب شعراء کی بیشتر تعداد نوجوانوں کی ہو تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گل و بل پٹے نہ اور حسن و عشق جو ہے وہ پسے نہ۔ ٹھیک ہے، حسن آغاز ہے، لیکن مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ ہمارے سامنے دیگر موضوعات جو اسے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ جو سماج جو ہے وہ رسوائیوں اور محرومیوں سے جس کی داستان عبارت ہو، وہاں پہ گل و بلبل کا اور حسن و عشق کا ایک اپنا حصہ تو ہے، اس کی تئیں نرم گوشہ رکھنے والے شعراء بھی رہیں گے اور سامعین بھی رہیں گے، لیکن ہمارے سامنے میرے خیال میں موضوعات کی کوئی کمی نہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی محنت کی جائے تو بہت سارے جو متعلق مضامین ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، شعر کہا جا سکتا ہے، اور بنیادی طور پر شعراء تو ہیں ہی آپ لوگ جو بھی جنہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ اپنا کلام پڑھا ہے اور اس سے محظوظ ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو میں پہلی جس کی بات ہو چکی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ایک خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ایک سائی ہے، اور شعر و ادب کو زندہ رکھنے کے لیے، خاص طور پر اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اہم ترین قدم ہے۔ سرکاری طور پر زیادہ امید رکھی نہیں جا سکتی کہ اردو کے تئیں جو سلوک روا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جیسا کہ سبھی نے کہا کہ ہر ایک شخص کا اپنی مادری زبان پہ، اپنی علاقائی زبان پہ حق ہے، اور یہ زبانیں جو ہیں، جو لہجے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بو کلمونی اور اس کی کائنات کی رنگا رنگی کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ سورہ روم میں کہا گیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی بو کلمونی کی ایک مثال اگر زمین و آسمان کا وسیع و عریض ہونا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زبانوں اور لہجوں کا اختلاف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بو کلمونی کی ایک علامت ہے۔
لیکن ہم تمام باقی علاقائی یا مادری زبانوں کی خدمت کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی مادری زبان کی تئیں جو ہے وہ خدمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن اردو سے تعلق جوڑ کے اردو کی خدمت کر کے ہم ایک تہذیب، ایک ثقافت اور ایک ورثے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب اردو کی بات آتی ہے تو اس میں ایک نہیں بلکہ وہ تمام زبانیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں، منسلک ہو جاتی ہیں، جن کو بل کی اردو زبان بنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو کوئی باقاعدہ زبان تو تھی ہی نہیں، بہت ساری علاقائی اور دیسی اور پھر باہر کی زبانیں ملی، اور اس کے بعد یہ خوبصورت معجون جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور بنانے والے تو کوئی اور تھے، لیکن اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب پہ ہے۔ تو وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ صاحب صرف شعر گوئی کے لیے باضابطہ پینشن یا جو معاوضہ جو ہے وہ دفتر شاہی سے وہ ملا کرتا تھا، اور بعض اوقات لوگ روٹھ جاتے تھے، شعراء روٹھ بھی جاتے تھے، اور کافی دیر تک کوئی ان کی تخلیقی کاوش سامنے نہیں آتی تھی، اور جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تھے تب تک روٹھ بھی جاتے تھے لوگ۔ اور حالی الطاف حسین حالی نے تو پھر کہہ بھی دیا کہ بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑی، بزم شعراء میں شعر خوانی چھوڑی، اور جب سے دل زندہ تو نے ہمیں چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑی۔ تو حالی ہوں یا مرزا اسد اللہ خان غالب ہوں یا ایک لمبی تعداد جو ہے شعراء کی، بلکہ اردو کے کلاسک شعراء کی ایسی گزری ہے جنہوں نے شعر گوئی کو اپنے معاوضے کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے، گلے شکوے بھی کیے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ وہ دور ہے کہ دربار شاہی سے نہ تو کوئی معاوضے کی امید ہے، نہ کسی مشاہرے میں اضافے کی کوئی امید ہے، لہٰذا اردو کی تئیں، اردو کی خدمت کے حوالے سے جو بھی کام ہوگا وہ رضاکارانہ کام ہوگا، وہ والنٹری ہوگا۔ اور جب اس چیز کو میں ذہن میں رکھ کے آج کی تقریب کے حوالے سے سوچتا ہوں تو یقیناً میں فخر محسوس کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ بھاگ دوڑ اور دھکم پیل کی اس مصروف ترین زندگی میں بھی بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو اردو کی خدمت کے حوالے سے ایک سٹیج پہ، ایک پلیٹ فارم پہ جڑ رہے ہیں اور عیسائی کر رہے ہیں۔ بس یہی عرض ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ آج کی اس تقریب کو اور اس تقریب میں جو شعری کاوشیں سامنے آئی ہیں ان سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیجز پہ، اپنے والز پہ شیئر کریں، اور اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب جو بھی ہیں، جو بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ ان سے جڑے ہوئے ان سب سے شیئر کریں، تاکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ بڑھے اور پھلے پھولے۔ یہ پہلی اور آخری کاوش جو ہے وہ ثابت نہ ہو، لہٰذا وہ جتنے حضرات یہاں پہ آج تشریف فرما ہے، چاہے ایوان صدارت میں ہوں یا صف سامعین میں ہوں، ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اردو ہے میرا نام، یہ سلوگن کہیے، نعرہ کہیے، استعارہ کہیے یا مصرع کہیے، یہ واقعی اپنے اندر ایک ذوق رکھتا ہے اور اپنے اندر ایک اثر آفرینی رکھتا ہے۔ یہ بڑھے تبھی جا کے اردو جو ہے وہ بڑھے گی اور آگے پنپے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ مقبول کیا جائے،